السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں ہمیشہ، آمین۔ میری بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی بہادر خاتون سے کروائیں گے جنہوں نے بہت ہی ہمت سے اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہی ہیں اور گھر کا خرچ بھی چلا رہی ہیں، شوہر کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو پھر چلتے ہیں ان کے گھر میں، ملتے ہیں ان سے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی بہادر خاتون سے کروا رہے ہیں جنہوں نے اس مہنگائی کے دور میں اپنے شوہر کی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، ان کی ہیلپ کر رہی ہیں، ان کی بہت زیادہ مدد کر رہی ہیں۔ تو آئے ملتے ہیں ایسی خاتون سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اس مہنگائی کے دور میں آپ کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ گزارا کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن انسان کو ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، اور جب میں اس گاؤں میں آئی شادی کر کے، تو یہ گاؤں بالکل یعنی کہ ایسا تھا کہ یہاں پہ بندہ اپنا کام کاروبار نہیں کر سکتا تھا۔ ساتھ میں آگے سے کرونا بھی سٹارٹ ہو گیا۔ کرونا میں بھی ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہمیں جو پچھلی حکومت تھی اس کی مدد ملی، اور اس کی بدولت آج میں اپنا کاروبار میں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، ماشاءاللہ سے میٹرک کلیئر کر چکی ہے، بڑی بیٹی ہے میری۔ اچھا، وہ کیا کرتی ہے پھر؟ وہ میرے ساتھ ہی میرے پارلر میں ہیلپ کرواتی ہے۔ پارلر کا میں کام کرتی ہوں اور میرے ساتھ ہی پارلر میں ہوتی ہیں۔ جب کرونا کا وقت آیا تو آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات تھیں، کاروبار سب بند ہو گئے تھے، اور اس وقت انہوں نے کیسے گزارا کیا؟ جب کرونا آیا تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک ڈرائیور ہیں، تو وہ یعنی کہ آؤٹ آف سٹی جاب کرتے تھے، اور کرونا کی وجہ سے ان کی یعنی کہ جاب بھی ختم ہو گئی، اور وہ بالکل جاب لیس ہو گئے، اور اس کے بعد وہ گاؤں یہاں پہ واپس آ گئے۔ تو میرا بالکل کاروبار جو تھا وہ ہلکا پھلکا تھا، جو میں گھر میں کام کرتی تھی۔ تو اسی دوران کیونکہ عمران خان کی حکومت آئی، تو اسی دوران انہوں نے پھر ایک اسکیم شروع کی جو کامیاب جوان کے پروگرام سے کے نام سے جو ہے انہوں نے سٹارٹ کی۔ تو جس دن انہوں نے وہ سٹارٹ کی اسی دن ہم لوگوں نے ان کی ایپ پہ اپلیکیشن دی۔ اپلیکیشن کے بعد پھر ان کا پروسیس شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں نے کچھ قرض کی رقم کاروبار کے لیے لی، اور وہ مجھے 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں ملی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا، اپنا پارلر بنا لیا، اور ساتھ ہی اپنے ہسبینڈ کو ایک چھوٹی سی دکان بنا دی۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہمارا کام جو ہے وہ صحیح سے چلنے لگ پڑا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے جو پچھلی حکومت تھی ان کی پالیسیز ایسی اچھی تھیں کہ ان کے بدولت اور ان کی ہیلپ کی بدولت آج ہم اس پہ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اپنا رزق کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کی طرف سے مالی امداد بھی ملی؟ پچھلی حکومت سے ملی ہے، اس حکومت سے تو ہمیں امداد تو دور کی بات ہے، ان سے تو ہمیں کچھ بعید نہیں، بل اتنے آ جاتے ہیں۔ اب ہماری جو دکانیں ہیں ان کا کرایہ، اس کے بعد جو بل ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگ کے آ رہے ہیں، کیونکہ گوئی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں پر اتنی زیادہ یعنی کہ کمرشل چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کمرشل کر کے بلز وغیرہ یہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں۔ حالات ان دنوں پچھلے کرونا سے زیادہ اب جو ہیں وہ حالات بہت زیادہ مشکل ہو چکے ہیں، گزارا کرنا بہت مشکل ہے، مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کوئی چیز جو گھر کے اخراجات ہیں وہ پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس حکومت سے تو ہمیں کوئی امداد نہیں ملی۔ کوئی پارلر وغیرہ صحیح چلتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے اس میں۔ اور شوہر کیا کرتے ہیں؟ شوہر کو میں نے دکان بنا کے دی، جو ہم نے قرض لیا اس قرض سے جو ہے میں نے جو ہے ان کو دکان بنا کے دی، اور اس میں وہ اب جو ہے نا وہ ہاں جو اب ہم لوگوں نے یہ دکان شروع کی ہے، تو اس کا گزارا اتنا خاص ہو نہیں رہا، چل نہیں رہی اتنی، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، تو اتنی زیادہ دکان چلتی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت گزارا جو ہے ہم وہ اس دکان سے کر رہے ہیں، کچھ میرا پارلر کا کام چلتا ہے اور کچھ جو ہے اس دکان سے گزارا کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ لوگ خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو آج کل کے دور میں گزارا کرنا ہے، خاص کر کے اس حکومت جو امپورٹڈ حکومت آئی ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا بہت مشکل ہوا پڑا ہے، کھانا پینا اتنا مشکل ہے، تو بقایا اخراجات انسان کیسے پورے کرے۔ کھانا آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ نہیں جی، گھر میرا کرائے کا ہے، اپنا نہیں ہے۔ اور جو پارلر کھولا ہوا ہے وہ
کرائے پہ ہے یا آپ کا اپنا ہے؟ جی دونوں ہیں، دکانوں میں ہیں، مطلب ایک دکان ہسبینڈ کی ہے، ایک دکان میری ہے، ایک ساتھ دونوں کی ہیں لیکن دونوں کرائے پہ ہیں۔ اور پچھلی حکومت آپ کو کیسی لگی ہے؟ مطلب انہوں نے کوئی ہیلپ آپ کی ہے کسی امداد وغیرہ؟ جی پچھلی حکومت تو اس حکومت سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ عمران خان صاحب نے ہمارے لیے دو چیزیں بہت اچھی کی ہیں، ایک تو جو انہوں نے صحت کارڈ دیا، اور دوسرا جو انہوں نے مطلب یہ کامیاب جوان ہو گئی، گھر کی اسکیم ہو گئی، اس میں جو دی مطلب انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے، وہ ہماری ہیلپ اسی طرح سے وہ ہر بندے کی ہیلپ کر سکتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، انہوں نے جس ٹائم کرونا کا ٹائم آیا، غریب لوگوں میں ہمارے اس پورے گاؤں میں انہوں نے 12 ہزار روپے تقسیم کیے جو کہ اس کے حقدار تھے۔ احساس پروگرام؟ جی احساس پروگرام کے ذریعے انہوں نے 12 ہزار روپے دیے، اور یہاں پہ تقریباً آلموسٹ جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں ان کو سب کو یہ پیسے ملے، اور ہمارا گزارا اس وقت ٹھیک تھا۔ اس وقت ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جلد سے جلد واپس اپنے گھر کو جائے اور دوبارہ عمران خان صاحب آئیں۔ ان کے صحت کارڈ سے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے صحت کارڈ لوگوں کو جو ہے وہ دیے، ان سے میں نے اپنا ایک آپریشن کروایا ہے جس کا خرچہ تقریباً اگر میں پرائیویٹ کرواتی تو 1.5 سے 2 لاکھ کا خرچہ تھا، لیکن صحت کارڈ کی وجہ سے میرا وہ علاج بالکل فری ہوا، اور اللہ کے کرم سے آج میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہوں۔ جو آپ نے قرض لیا ہے اس میں کوئی آپ کو مشکلات پیش آئی ہیں؟ نہیں جی، کوئی مشکل نہیں پیش آئی، صرف ہم لوگوں نے ایک اپلیکیشن تھی جو موبائل سے ہم لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی، اس کے بعد وہ اپلیکیشن جیسے ان کے سٹیپس بنے ہوئے تھے اس سٹیپس کے تھرو ہم لوگوں نے وہ فارم فل کیے، اور اس کے بعد ہم نے وہ سبمٹ کروا دی، مطلب موبائل میں ہی کر دی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد ان لوگوں کا جواب آیا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سوال جواب ہم لوگوں سے کیے جو ہم نے دیے۔ اس کے بعد پھر ان کے 2-3 وزٹر آئے، انہوں نے یہاں آ کر ہمارے گاؤں میں وزٹ کیا، ہمارے گھر کا وزٹ کیا، کیا بھئی ہم یہ لون لینے کے حقدار ہیں۔ وہ وزٹ کے بعد ان لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ آپ کو 5 سے 6 مہینوں کے اندر لون کی رقم مل جائے گی، تو بآسانی ہم لوگوں نے اپنا پروسیجر پورا کیا۔ انہوں نے جو مطلب جو سوالات جوابات کیے وہ ہم نے دیے، اور اس کے بعد بآسانی ہمیں 1.5 سال کے عرصے میں یہ قرض مل گیا، اور اللہ پاک عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو اللہ پاک جو ہے وہ لمبی زندگی عطا کرے عمران صاحب کو، اور ان کی پارٹی کو اللہ پاک آگے سے آگے بڑھائے، اور ہم لوگ ان کی حکومت سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ یہ چیز جو بھی ان لوگوں نے ہم غریبوں کے لیے کی ہے یہ پچھلی کسی حکومت میں یہ نہیں ہوا۔ میری اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے، مطلب یعنی کہ میں نے اپنی بچپن سے لے کے جوانی تک صرف اس ملک میں 2 حکومتیں ہوتی دیکھی ہیں، ایک جو تھی وہ تھی نواز شریف کی اور ایک زرداری کی، اور اپنی اتنی عمر کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی کام کسی نے بھی نہیں کیا جو کہ عمران خان نے کیا ہے، اور یہاں صرف ایک میں نہیں کہ ان کی پالیسیز سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا، اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے گھر میں اگر بیماری آ جائے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ہم لوگوں پر یہ جب وقت آیا ہے تو صحت کارڈ کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے یہ وقت مشکل نہیں رہا، آسان ہو گیا، اور میں نے اپنا جو ہے بآسانی علاج کروایا، مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی اور کسی قسم کا مجھے مسئلہ نہیں ہوا، اور اللہ کے کرم سے اب میں بالکل صحتیاب ہوں، ٹھیک ہوں، اور چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ جو گاؤں ہے نور پور، اس کے اندر ایک اچھا سا اسپتال ہونا چاہیے، اور میں عمران خان صاحب سے یہ التجا کرتی ہوں، التماس کرتی ہوں کہ آپ ہمارے اس گاؤں کی طرف توجہ دیں، اور یہاں پر ایک ہاسپٹل جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر ایسی عورتیں بھی ہیں جو کہ دور دور کے اسپتالوں میں جا کر روز روز جا بھی نہیں سکتی، اور وہاں پر جا کر ان کے لیے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے صحت کارڈ کی وجہ سے ہم لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹل ملے ہیں، اور ہم لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروانے کے قابل ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، اور ہم بار بار آپ کہیں گے کہ آپ جب بھی دوبارہ اس حکومت میں اللہ پاک آپ کو لے کے آئے، آپ دوبارہ، یہ ہماری دل سے دعا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، آپ نے غریبوں کا بہت سوچا ہے۔ جو اس بار بجلی کا بل آیا ہے وہ آپ کا کتنا آیا ہے؟ جی بجلی کے بل تو جتنی ہم لوگوں نے یونٹس نہیں جلائی ہوئی تھی اس سے زیادہ 3 گنا بڑھ کر بل آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹیکسیز وغیرہ لگ کے آئے ہیں۔ تقریباً جو بل ہم آگے پہلے جو ادا کرتے تھے وہ کم از کم 2000 سے 2500 کا ہوتا تھا، اس دفعہ ہم لوگوں نے جو بل ادا کیے ہیں وہ 20-25 ہزار کے بل ادا کیے ہیں۔
لیکن اس حکومت کو یہ شرم نہیں آتی ہے کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ اتنا مشکل سے گزارا کر رہا ہے. ہم لوگوں کے لیے یہ جو وقت ہے یہ گزارنا بہت مشکل ہوا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس حکومت نے ہم لوگوں کے لیے ہر چیز مہنگی کر دی ہے. ہمارا کھانا پینا مہنگا ہے, ہماری بجلی مہنگی ہے, اور ہم لوگوں کو علاج بھی میسر نہیں ہے. اور سلنڈر بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں. جی بالکل, سلنڈر بھی مہنگے ہو گئے ہیں. جہاں پہ ایک بڑا سلنڈر پہلے 1300-1400 روپے میں بھر جاتا تھا, وہ اس وقت جو ہے وہ 2800, 3000, 3200 کا ہو چکا ہے. ان کے مختلف, اور یہاں پہ سب لوگ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں, کوئی یہاں پہ دیکھنے والا نہیں ہے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہاں پر باقاعدہ ٹیمیں آیا کرتی تھیں, وہ چیک کیا کرتی تھیں کہ یہاں پر مطلب دکاندار سودا کس حساب سے دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر اب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, لوگ چیک نہیں کرتے اس چیز کو, اور یہاں پر دکاندار بھی ہر بندہ اپنی منمانی کر رہا ہے. اور ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلیں ہیں, اور خدا رہا ہم لوگ اس امپورٹڈ حکومت سے نجات چاہتے ہیں. اور ہمیں نہیں چاہیے ایسی حکومت جو کہ ہمارے ہی ٹیکسوں پر یہ لوگ پلتے ہیں اور ہماری ہی رقم کو لے کے باہر نکل جاتے ہیں. کو کیسی لگی پلیز لائکس اور کامنٹس بھی کر دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.